تلاش علم عبادت تو درس تسبیح ہے، جہاد جستجو علم یہ بلندی ہے، جہاد جستجو علم یہ بلندی ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ ضیاء درود السلام مطبوعہ مکتبۃ المدینہ صفحہ نمبر 10 پر فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہے، شب جمعہ اور روز جمعہ مجھ پر کثرت سے درود شریف پڑھو، کیونکہ تمہارا درود پاک مجھ پر پیش کیا جاتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ اچھی اچھی نیتیں شامل رکھنی چاہیے، جو کام اچھی نیت سے کیا جائے گا رضا الہی کے لیے وہ ثواب کا ذریعہ ہوگا، اور اگر کام مباح ہے، مباح یعنی نہ اس میں ثواب ہو نہ گناہ ہو، تو اس میں بھی اچھی نیت ہوگی تو یہ اچھی نیت سے ثواب کا کام بن جائے گا، ورنہ پھر مباح رہے گا نہ ثواب نہ گناہ۔ تو موقع بموقع اچھی نیتیں کرتے رہنے چاہیے، یعنی بات کرے تو اچھی نیت، پانی پیے تو اچھی نیت، چائے پیے تو اچھی نیت، کھانا کھائے تو اچھی نیت، اٹھے تو اچھی نیت، بیٹھے تو اچھی نیت۔ اگر یہ نیتوں کی عادت پڑ جائے نا تو انشاءاللہ مدینہ مدینہ ہو جائے گا۔ اب مسکرانا، میں نے نیت کی کہ مسکرانا سنت ہے، تو اب یہ مسکرانا باعث ثواب، ورنہ مسکرانا ویسے اپنی اصل پر رہے گا، مباح رہے گا، جبکہ کوئی اس میں خرابی نہ ہو۔ بعض اوقات تو خرابی بھی ہوتی ہے نا مسکرانے میں، بعض اوقات مسکرانے میں طنز بھی ہوتا ہے جو اگلے کی دل آزاری کا باعث بنتا ہے، اور بعض اوقات یہ کہ اس کی دل جوئی کا سبب بھی بنتا ہے۔ تو دل جوئی کی نیت سے کریں گے تو یہ ثواب ہے کہ مسلمان کے سامنے مسکرانا بھی صدقہ ہے۔ تو آپ یہ نیت جیسے کر سکتے ہیں ابھی کہ میں اول تاخیر شریک رہتے ہوئے علم دین حاصل کروں گا اور علم دین کی راہ میں آنے والی رکاوٹ کو دور رکھوں گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ میں نیتیں الحمدللہ کر کے آیا ہوں، میں نے تو پورا وہ لگا کے رکھا ہے۔ اب اتنی محنت کریں اور ثواب نہ ملے، اچھا نیت میں فساد ہو تو پھر خطرہ ہے۔ جیسے اب نیت میں فساد یوں کہ اپنی علمیت کا سکہ بٹھانا ہو، اپنی معلومات کا روب جھاڑنا ہو، تو اس لیے وہ ادق مضامین چھیڑے اور عمدہ الفاظ، مقفع، مسجع عبارات، یہ خود یہ عبارتیں ایسی ہیں جو میں بول رہا ہوں کہ یہ بھی ایک مطلب اس میں بھی امپریشن ہوتا ہے یار، تو یہ بھی خطرناک ہے۔ تو ان سب سے بچنا ہے، اور اگر ایسی نیت نہیں ہے روب ڈالنے کی تو صحیح، اچھی نیت ثواب ملے گا کہ اچھے الفاظ اس لیے بولوں گا تاکہ لوگوں کی دل جمعی ہو، دلچسپی رہے اور میری نیکی کی دعوت سنیں، تو اب اس اچھی نیت سے اچھے الفاظ بولے گا تو ثواب ملے گا۔ اور روب ڈالنا اپنی ذات کا اور اپنی شخصیت مسلط کرنی ہے، اور وہ جیسی فساد نیت ویسا اس کی آخرت کے لیے بھی فساد۔ بہرحال اچھی اچھی نیتیں کرتے رہنا چاہیے۔ آپ تو ماشاءاللہ دعوت اسلامی کی ایک طرح سے مجھے یہ کہنا چاہیے کریم ہے، اور میرا واقعی دل خوش ہو رہا ہے کہ یہ دعوت اسلامی کی تاریخ کا میرے حساب سے
یہ پہلا اجتماع اس طرح کا کہ اتنے اساتذہ کرام جمع ہو گئے اور اپنے خرچے پر آئے ہوئے، یعنی سونے پہ سہاگا یہ. مگر مجھے یار بعض اوقات یہ احساس ہوا کہ اب وہ ایک فرد کے لیے آنا آپ حضرات کا یہ مایوس کن ہے، کہ جس فرد کے لیے آپ آتے ہیں اس کو موت آ جائے گی، پھر آپ کو جمع کون کرے گا. یہ ایک لمحہ فکریہ سوچنے کی بات ہے، یہ کوئی خوبصورت الفاظ کا کھیل نہیں ہے، نہ واعظہ نہ نکتہ. یہ اس لیے میں تو خیر شروع میں بھی ذہن دینے کی کوشش کی، لیکن میں ناکام رہا اس میں. اور میں یہاں تک کہ یہ اعلانات کرتا تھا کہ کیونکہ پہلے میں ہی بیان کرتا تھا زیادہ تر، تو میں جیسے مجھے سفر درپیش ہو تو میں یہ کہتا تھا کہ آپ کو آنا ہے، کیونکہ پہلے یہ ہوتا تھا کبھی میری غیر حاضری ہو تو لوگ آتے تھے، الیاس نہیں ہے چلے گئے. پھر میں ذہن دیتا رہا، بارہا میں نے پرانے سہمائیوں شاید میرے جملے یاد ہوں جو پرانے ہوں گے، کہ میں یہ کہتا تھا کہ جو میرے لیے آتا ہے وہ ہرگز نہ آئے، میں جا رہا ہوں، اور جو اللہ کے لیے آتا ہے وہ آتا رہے. تو اللہ کے لیے ہی ہمیں کرنا ہے. میں نے نہ جنت دینی ہے نہ دوزخ میں داخل کرنا ہے کسی کو. میرا اپنا کیا بنے گا مجھے کچھ نہیں پتا. انڈرسٹوڈ ہے اللہ تعالیٰ کی خفیہ تدبیر کس کے بارے میں کیا ہے وہ کوئی نہیں جانتا. اس لیے بس آئندہ بھی ایسا کچھ ہو میرے غیر موجودگی میں، چاہے وہ دنیا میں میری غیر موجودگی ہے یا ملک میں غیر موجودگی ہے، باول مدینہ میں نہیں ہوں، تب بھی یہ ہوتا رہے نا اس طرح کا. جب جب موقع ملے تو سب اللہ کی رضا کے لیے جمع ہوتے رہے نا، تو مدینہ اللہ تعالیٰ آپ کے ہاتھ اٹھانے کی لاج رکھ لے. تو یہ ویسے حقیقت میں عرض کر رہا ہوں کہ میں بہت اس وقت اپنے اندر فرحت محسوس کر رہا ہوں کہ آج یہ ہریالی جو نظر آ رہی ہے نا، اس کی غالب اکثریت ہمارے اساتذہ کرام ہیں الحمدللہ. اللہ تعالیٰ آپ کا یہ ہرا بھرا باغ جو ہے اس کو سدا بہار رکھے اور خوب اللہ کے دین کی خدمت کرتے رہیں. اور بس یہ نیت بنا لیں کہ میں نے تنخواہ کے لیے نہیں پڑھانا، یہ اجارہ جو یہ میری مجبوری ہے، میری ضرورتیں، ورنہ میں تو اعلاء کلمت الحق کر رہا ہوں، اللہ کا نام بلند کر رہا ہوں. اب جب یہ ذہن بن جائے گا نا تو پھر یہ حسرت جو ہوتی ہے نا کہ میری تنخواہ کم ہے، یہ بینکر کی تنخواہ زیادہ ہوتی ہے تو فلاں کی تنخواہ زیادہ ہوتی ہے، تو یہ اتنی بڑی غفلت کا نتیجہ ہے کہ اللہ کے بندے سوچ تو صحیح، تو قال اللہ و قال الرسول کہنے کا منصب کو پا گیا ہے، کیا اس کی بھی کوئی تنخواہ ہوتی ہے؟ یہ تو انمول تم کو منصب ملا ہے، نہ تم مقابلہ اس سے کر رہا ہے جو سودی ادارے میں کام کر رہا ہے کہ اس کو کیوں زیادہ. تو سودی ادارے میں جو کام کرتا ہے اس سے زیادہ ڈاکو کماتا ہے. اگر تجھے ڈاکو بنا دیا جاتا تو کیا کرتا؟ تو ان کی ریس کیوں کرتا ہے؟ تجھے اللہ تعالیٰ نے علم دین کا خادم بنا دیا، خدا کی قسم یہی سب سے بڑا اجارہ ہے، سب سے بڑی تنخواہ ہے تیری. جب یعنی کہ کوئی جیسے وزیر اعظم آیا ہو تو وزیر اعظم کو کوئی بچہ دم کروانے کے لیے نہیں لے جائے گا. اگر آپ کسی کے گھر گئے ہوں گے نا تو وہ بھاگتا ہوا آئے گا کہ بچہ رات کو سوتا نہیں ہے، روتا ہے، ذرا دم کر دیجئے. یہ جانتا ہے کہ یہ جو مولانا ہے نا اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ ہمارا سفارشی ہے، وزیر اعظم نہیں ہے، صدر نہیں ہے، کوئی افسر نہیں ہے. تو اللہ نے آپ کو منصب دیا، اس منصب کی قدر کیجئے، قدر کیجئے، قدر کیجئے. احیاء العلوم کی جلد اول میں بڑی پیاری پیاری باتیں لکھی ہیں. حضرت سیدنا حسن بصری علیہ رحمت اللہ القوی نے فرمایا علماء کی سزا دل کا مردہ ہو جانا ہے، اور دل کا مردہ ہونا یہ ہے کہ آخرت کے عمل کے بدلے دنیا طلب کی جائے. حضرت سیدنا یحییٰ بن معاذ رازی علیہ رحمت اللہ الہادی نے فرمایا علم و حکمت کا نور اسی وقت رخصت ہوتا ہے جب انہیں طلب دنیا کا ذریعہ بنایا جائے. حضرت سیدنا سعید بن مسیب رحمت اللہ تعالی علیہ نے فرمایا جب تم کسی عالم کو مالداروں کے پاس آتا جاتا دیکھو تو جان لو کہ وہ چور ہے. تو یہاں مالدار کی کچھ تشریح بنے گی کہ آخر کون سا مالدار؟ مالدار تو سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے، عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ تمام صحابہ میں سب سے بڑے مالدار تھے. تو بہرحال یہ کہ مالداروں کے پاس آنا جانا، ان کی تعظیم، ان کے مال کی تعظیم،
جیسے کہ وہ ایک روایت احسن الویہ میں نقل کی گئی ہے کہ جو مالدار کی تعظیم اس کے مال کے سبب کرتا ہے تو اس کا 1/3 دین رخصت ہو جاتا ہے. تو یہاں مطلب مالدار سے محبت اس کے مال کے سبب، اس سے ذاتی مفاد اپنا نکالے، اس کی اپنی ذات کے لیے خوشامدیں کرتا پھرے، یہ ورنہ تو ظاہر مالداروں سے مساجد بنانے کے لیے، مدارس چلانے کے لیے، جامعات کی ترکیبیں بنانے کے لیے مالداروں سے تو واسطہ پڑتا ہی ہے. تو یہاں ہمارا مالداروں سے واسطہ پڑنا دنیا کے لیے نہیں ہے، اپنی ذات کے لیے نہیں ہے، بلکہ اللہ کے دین کی خدمت کے لیے. مالدار کے پاس جا رہا ہے مدنی عطیات کے لیے، لیکن کیا بھروسہ کہ اپنے دل میں بھی کوئی چور ہے کہ ساتھ میں کوئی اپنی پریشانی کا بھی ذکر کر دے. یہ انڈائریکٹ بھی ترکیب ہوتی ہے، ڈائریکٹ نہیں مانگتے. تھوڑا مکان کی تکلیف ہے، بھائی صاحب دعا فرمائیں، وہ کرایہ بھر بھر کے تھک گیا ہوں، اب وہ مہنگائی بڑھتی جا رہی ہے، اتنے سال ہو گئے مجھے میری یہ تنخواہ بھی نہیں بڑھاتے. پھر تھوڑا یوں بھی بول آئے گا اس کو جا کے، یعنی کہ اس سے رحم کی اپیل کرتے ہوئے وہ جہاں کا کھا رہا ہے نا وہاں کا کھود کے آ جائے گا، یہ بھی امکان ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. باپا اوورسیز میں مدنی کام اوورسیز بین الاقوامی، اب اصطلاح اوورسیز ہے، اب تو اوورسیز ہی بول رہے ہیں، تو میں بھی سیکھ گیا ہوں یہ لفظ. پہلے بین الاقوامی بولتے تھے، اب تو بہت ساری اصطلاحیں جو ہے نا وہ کیا بولوں میں اس کو، کیا بولنا چاہیے، لیکن جیسے معرب یا مفرس اور معرد، کسی زبان کو عربی کیا گیا تو معرب، فارسی کیا گیا تو مفرس، اردو کیا گیا تو معرد. بہرحال کسی اور لفظ کو اپنی زبان میں لے لینا. جیسے کہ رپورٹ یہ انگلش لفظ ہے نا، اس کو اگر معرد صحیح معنوں میں کرے نا تو غالباً یہ بنتا ہے رپٹ. وہ رقیبوں نے رپٹ لکھوائی ہے جا جا کے تھانے میں کہ اکبر نام لیتا ہے خدا کا اس زمانے میں، اکبر الہ آبادی. تو یہ اردو کے علماء ہوتے ہیں، اس طرح کے شعراء، یہ جو بولے وہ لغت. اب تو کئی الفاظ ایسے کہ جو اب انگلش کے ہیں ہمارے ساتھ، اس کے بغیر گزارا ہی نہیں ہے. اب جیسے کہ یہ لٹک رہے سر پہ، یہ بلب انگریزی تو ہے، یہ اردو تو پتہ بھی نہیں ہوگا. قمقمہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. امیر اہل سنت کی بارگاہ میں یہ عرض ہے کہ جدید دور کے تقاضوں کے مطابق بہت سی کتب کا مطالعہ پیڈ یا موبائل فون وغیرہ پر کیا جاتا ہے. تو یوں کسی حد تک اصل کتاب کی جگہ پیڈ یا موبائل فون نے لے لی ہے. آپ کی اس بارے میں کیا رائے ہے کہ اصل کتاب کے ساتھ مطالعہ کیا جائے یا ان جدید تقاضوں کے مطابق جو مطالعہ کیا جاتا ہے اس پر کیا جائے؟ یہ جدید ایجادات یہ بھی مفید تو ہے، اس کا تو انکار نہیں ہوگا. البتہ یہ کہ اس میں غالباً آنکھوں کو نقصان بہت پہنچتا ہوگا. دوسرا یہ کہ جو لطف کتاب دیکھ کر پڑھنے کا وہ اس میں ہے نہیں. ویسے یہ تو مجھے بھی دیتے ہیں نا تو بھاگ جاتا ہے آگے پیچھے، کبھی کچھ. پھر یہ کہ اس میں یہ ہوتا ہے کہ جیسے قلم سے اپنی کتاب میں کوئی کچھ نوٹ لکھ لے بندہ، یا وہ اس کو انڈر لائن کر لے، تو ایسا کچھ اس میں تو ہے نا دشوار ہے. تو فوائد زیادہ کتاب میں ہی ہیں، لیکن اس کا انکار نہیں. یہ ہے آسان، پوری لائبریری تو اپنی مٹھی میں جہاں چاہو لے جاؤ. اور اتنی کتابیں لے کر کہاں پھرے آدمی، سستا بھی پڑے گا نا. یہ کتابیں تو پھر لاکھوں روپے کی چاہیے اور رکھنے کے لیے الگ جگہ چاہیے. یہ یوں اس میں آسانیاں بہت ہیں، لیکن یہ جتنے جدید ذرائع بڑھتے جا رہے ہیں اتنا علم کی روحانیت کم ہوتی جا رہی ہے، ایسا محسوس ہو رہا ہے. جیسے میں خود عرض کرتا ہوں، میں نے جو اندازہ لگایا کہ اب شاید مستقبل میں کوئی منجے ہوئے مفتی یا علماء امت کو نہ مل سکیں، اس لیے کہ اس کے سائیڈ ایفیکٹ بہت ہیں نا. اس کے یہ کتاب ہی تو استعمال کے لیے تو وہ نہیں ہے نا، اس کے اور بہت سارے استعمال ہیں.
جو وقت کا بے دردی سے خون کرتے ہیں، وقت چلا جاتا ہے اس میں مصروف ہو جاتے ہیں، بلکہ وہ کتاب ڈھونڈتے ڈھونڈتے بھی بعد اوقات کچھ آ جاتا ہوگا، اس میں بندہ وہ گم ہو جاتا ہوگا تو دیکھنے میں وقت گیا۔ پھر یہ کہ کئی ایسے ہوتے ہیں کہ جو مخرب اخلاق بھی اس میں، زیادہ تر تو یہی ہے نا مواد اس میں جو نقصان پہنچاتا ہے۔ دوسرا یہ کہ ایمان کے لیے تباہ کن مواد بہت زیادہ ہے اس میں، اس طرح کے مواد بہت ہیں۔ تو اب یہ ہاتھ میں آ گیا نا، اب کبھی یہ سرچ کرے گا، کبھی وہ سرچ کرے گا۔ اب جب تک اپنا اسلام جو ہے اس کے بارے میں کما حقہ معلومات نہیں ہے، اپنے دین کے بارے میں کما حقہ معلومات نہیں ہے، اب یہ دوسروں کا سنے گا نا، شرعن بھی اس کی اجازت نہیں ہے، گناہ گار ہوگا وہ دوسروں کا پڑھے گا سنے گا تو۔ وہ تو عالم متصلب عالم جو ہے وہ حسب ضرورت بقدر ضرورت دوسرے کا دیکھ سکتا ہے۔ ادھر تم ہر ایک دوسرے کا دیکھ رہے ہیں اور فارورڈ بھی کیے جا رہے ہوتے ہیں طرح طرح کے کلپس، یعنی اپنے آپ کو اگر یہ پکا تصور کرتا بھی ہے تو سامنے والا پکا ہے یہ بھی ضروری نہیں، اور پکوں کو بھی دیکھنے کی اجازت تو نہیں ہے نا، وہی بقدر ضرورت، وہ بھی عالم متصلب، جو سرکار اعلی حضرت کا فتویٰ تو یہی ہے۔ تو اس لیے یہ سوشل میڈیا کے یہ اجزاء ہیں، یہ سب ان سے بچنا ہی ہوگا۔ اور یہ ایسا آلہ ہے، یہ کیا وہ موبائل فون اور یہ ٹیبلٹ پی سی، تو اس کے منفی جو اثرات ہیں نا بہت زیادہ ہے، اور جو ایجاد جس نے کیا ہوگا نا اس کو یہ بھی سمجھتا ہوگا۔ یہ صرف مسلمانوں کا مسئلہ نہیں ہے، یہ اس سے اب ہر ایک سوچنے پر مجبور ہو گیا ہے، ایسا لگتا ہے۔ مفکرین نہیں ملیں گے، دانشور نہیں ملیں گے، فلاسفر نہیں ملیں گے، صحیح سائنسدان نہیں ملیں گے، غالباً یہ سب سمجھتے ہوں گے اس بات کو، کیونکہ اب ایک تعلیم کا ایک دورانیہ ہوتا ہے محدود، اب اس میں چلو اگر پابندی بھی ڈال دی کہ تم کو یہ ہم نہیں استعمال کرنے دیں گے تو نہیں کرتے۔ اب یہ 4 گھنٹے 6 گھنٹے 8 گھنٹے یہ جب تک پڑھے گا اس کے بعد یہ 16 گھنٹے تو فارغ ہے نا، اس پر تو کوئی پابندی نہیں لگا سکتا۔ اب یہ اس کے ہاتھ میں ہے ٹیبلٹ پی سی اور یہ اس طرح کی چیزیں، وہ تو مشغول ہے اس میں، اب کون رکے گا؟ تو اس نے جو پڑھنا تھا وہ تو نہیں پڑھ پاتا یہ، اس لیے مطلب اب ایسا لگتا ہے کہ علماء کی قدر کر لیں ہم کہ جو ہیں یہ بھی اب غنیمت ہے۔ خیر میں نے تو اکابرین بھی دیکھے ہیں، اب اس دور میں تو بہت حالات جو ہے نا، صحیح بولتا ہوں، بہت نازک حالات ہیں، بہت ہی نازک حالات ہیں، اور آگے چل کر تو خدا جانے۔ وہ آج بھی مطلب جو تخصص فی الفقہ میں داخلہ لیتا ہے اس کو مفتی بولتے ہیں، درس نظامی کے لیے داخلہ لیتا ہے اس کو علامہ بولتے ہیں، حفظ میں داخلہ لیتا ہے اس کو حافظ بولتے ہیں۔ یہ بعض لوگ اس طرح کرتے ہیں، علامہ صاحب ہمارے علامہ صاحب ہمارے علامہ صاحب، میں پتا علامہ صاحب بولتے کس کو؟ علامہ صاحب۔ عربی کی عبارت تو پڑھنا آتی نہیں ہے اس کو، اور مطلب اس کو کچھ مطلب سمجھ تو پڑتی نہیں ہے فقہی مسائل میں، علامہ صاحب بن گئے۔ علامہ ایسے تھوڑی بنتا ہے یار، تو آج کل ہے ایسا، مطلب تو یہ عوام بولتے اس طرح، علامہ صاحب بھی جھوم رہے ہوتے ہیں، خوش ہو رہے ہوتے ہیں، ورنہ ایک تعداد ہے جن کے آگے نام کے آگے آج کل مفتی لکھا جاتا ہے نا، وہ شاید ہی مفتی کی تعریف پہ پورے اترتے ہیں، نہ صحیح معنوں میں انہوں نے وہ افتاء کے مطلب جو سیکھا ہو۔ میرے آقا اعلی حضرت کو تو وہ 13 سال 10 ماہ 4 دن کی عمر میں بالغ ہوئے اور فتویٰ پہلا لکھا، والد ماجد نے ان کی صلاحیتیں دیکھی تھی، ان کو اجازت دے دی، لیکن جب تک والد محترم حیات رہے، 7 یا 8 سال حیات رہے والد صاحب، تو کوئی فتویٰ اپنے طور پہ جاری نہ کیا، لکھ کر دکھا دیتے تھے والد صاحب کو، تصدیق کروا لیتے تھے۔ اعلیٰ حضرت جیسا ذہین، کوئی ماں جنے ہو تو سامنے آئے، ایسے ذہین عالم کی حالت یہ کہ 7-8 سال تک چیک کرواتے رہے والد صاحب کو، والد صاحب نے فرمایا کہ مت دکھاؤ، دیے رکھو فتوے، تم اب اہل ہو گئے، اور 10 سال کے فتوے تو نقل کیے نہ جا سکے اعلیٰ حضرت کے، وہیں نہیں فتح رضویہ میں شامل۔ یہ کیا خزانہ ہوگا یار اس میں، ہے نا، حسرت ہوتی ہے، یہ ہاتھ سے نکل گئے ہمارے۔ تو اب 1 سال تخصص الفقہ پڑھ لیا، 2 سال پڑھ لیا، اب یہ مفتی ہے، اب یہ فتوے دیتا ہے۔ آج کل یہ ہو رہا ہے جو بہت تشویش کی بات ہے، اور اس لیے ہم سے ناراض ہوتے ہیں کہ تم لوگ مفتی بناتے نہیں ہو، تو ادھر بھاگتے ادھر بھاگتے کہ مفتی اس کو ٹائٹل مل جائے، ہم مفتی بن جائیں۔ اللہ کی رضا پیش نظر ہونی چاہیے
کہ ہم مطلب کیسے مطلب اگلے کی صلاحیت ہی نہیں ہے، اس کو ہماری مجلس افتاء کیسے مفتی بنا دے گی یار؟ تو آپ کی بہتری ہے اس میں، آخرت میں آپ پھنسیں گے۔ اگر کسی نے مفتی بنا بھی دیا تو اب اگر غلط فتوے آپ دے رہے ہیں تو کوئی آپ کی پکڑ نہیں ہوگی، ایسا تو نہیں ہے نا۔ بلکہ مفتی پر بھی یہ لازم ہے کہ وہ پوری اس کی توجہ رکھے، قصداً اگر غلط فتویٰ دے گا، کمزور بات کرے گا تو یہ بھی پھنسے گا۔ حتیٰ کہ اگر مفتی نے فتویٰ دیا اور اب فتویٰ جاری کرنے میں ثواب اس پر ظاہر ہوا کہ غلط فتویٰ چلا گیا، تو اس پر فرض ہے ازالہ کرے، اور جس تک وہ غلط فتویٰ اس کی وجہ سے پہنچا ہے اس سب کو درست فتویٰ بیان کرے۔ یہ تھوڑی ہے کہ ہزار کے سامنے غلط مسئلہ بتایا اور کسی کے کان میں بول دیا کہ یار بھول ہو گئی صحیح ہے، تو یہ تھوڑی چلے گا۔ تو مفتی بننا یا مسئلے بیان کرنا، صحیح بات ہے کہ اس کی ہرس جو ہے نا یہ بہت بڑی جرأت ہے۔ آج ہم میں سے ہر ایک چاہتا ہے کہ بس یوں ہو جائے اور یوں ہو جائے، میں بس یوں، لیکن یہ ہرس صحابہ کرام علیہ رضوان ایک دوسرے پر ڈالتے تھے کہ ان سے پوچھ لیجئے، ان سے پوچھ لیجئے، یہاں تک ایسا ہوا کہ ایک سے سوال ہوا، انہوں نے دوسرے پر ریفر کیا کہ وہاں تشریف لے جائیے، ان سے پوچھ لیجئے، گھومتا ہوا پھر پہلے کے پاس آ گیا سوال کہ آپ بتا دیجئے۔ ایسا بھی ہوا ہے۔ ایسے یہ صحابہ کرام احتیاط کرتے تھے، حالانکہ یہ حقیقت میں علم کا سمندر تھے اور براہ راست فیضان مصطفیٰ تھا ان کے پاس صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، احتیاط کرتے تھے۔ اور ہماری حالت ہمیں جانتے ہیں، پھر بھی ہم لوگ احتیاط نہیں کرتے، اپنی انا کے لیے، اپنی ناک رکھنے کے لیے بھی کچھ نہ کچھ جواب دے دیتے ہم لوگ۔ لا ادری کہنے کی جرت ہی نہیں ہے، لا اعلمو کہنے کی ہمت ہی نہیں کہ لوگ کیا کہیں گے۔ لوگ کیا کہیں گے یار، جو کہنا ہو کہیں گے یار، ہم تو رب کو راضی کرنے والے بنے، اس کے محبوب کو راضی کرنے والے بنے، تب بات بنے۔ جل جلالہ وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ امیر علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض ہے، جن علماء کی صحبت میں آپ رہے، عذراہ کرم ان کے کچھ عشق رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے واقعات ارشاد فرما دیجئے تاکہ ترغیب حاصل ہو۔ ایک تو سیدی قطب مدینہ کی بارگاہ میں حاضری ہوتی تھی میری، جن دنوں مدینہ پاک میں حاضر ہوتا تھا، تو کوئی 2 مہینے کے آس پاس یہ سفر، 2 سوا 2 مہینے شاید، تو میں ڈائریکٹ جدہ شریف سے مدینے گیا تھا، احرام نہیں باندھا تھا میں نے، وہیں سے پھر قران کا احرام باندھا۔ تو تقریباً ڈیلی، یعنی کہ یوں کہہ لیجیے اکثر 2 حاضریاں ہوتی تھی، عصر کے بعد اور عشاء کے بعد وہاں محفل نعت ڈیلی ہوتی تھی، اور لنگر بھی ہوتا تھا، سارا دن اگر کہیں کھانے کا نہ ملا ہو تو رات کو مل جائے وہاں۔ تو یہ میں ان کی بارگاہ میں حاضر رہا ہوں، لیکن ذرا اب یہ حضرت جو تھے ہمارے، یہ قفل مدینہ بہت ٹائٹ تھا، بولتے بہت کم تھے، اور جو عوامی انداز گفتگو ہے یہ ان کا ہوتا ہی نہیں تھا۔ جیسے ہم بولتے ارے آئیے، ارے بھائی کہاں تھے، یہاں کب آئے، اتنے دن سے کہاں تھے، اس طرح کا میں نے کبھی دیکھا ہی نہیں، خاموش طبیعت، ہاں بھائی مرحبا آئیے تشریف رکھیے، مرحبا بھائی صاحب، اس طرح کے 2-4 یہ الفاظ حضرت کے تھے، تو یہ یوں کرتے تھے۔ کوئی جرت نہیں ہوتی تھی کسی کو کہ ان سے کوئی بات کر لے، بس یہ ہے کہ دنیا عرب و عجم کے مشائخ آتے تھے، ان کی قدم بوسی کرتے تھے۔ کافی احترام میں نے دیکھا حجاج کرام میں، یوں مطلب ان کو دیکھا لباس میں سادگی کی انتہا، مطلب اس سے یوں انہیں کہہ سکتے ہیں کہ اس سے اب سادہ کیا ہوگا یار، ایسا سادہ لباس ہمارے حضرت جو تھے وہ زیب تن فرماتے تھے۔ کبھی کوئی وہ میں نے بیل بوٹے یا ٹپ ٹاپ والا لباس نہیں دیکھا، آستانہ بھی سادہ ترین، بالکل ہی سادہ۔ آپ کا جو مکان عالی شان جو تھا، ویسے تو جہاں ہم لوگ جا کے بیٹھتے تھے وہ نیچے کا حصہ تھا، گراؤنڈ فلور بولتے ہیں شاید اس کو، کچھ اس کے زینے ہوتے تھے تھوڑے سے، لیکن اس کو منزل نہیں بولتے، اور نیچے کا ہی حصہ، تو اوپر آپ کی قیام گاہ تھی، وہاں کبھی جانے کی کوئی نوبت نہیں آئی، تو حاضری دیتے تھے۔
اب ان کا تو عشق رسول زیادہ کہ آنے والوں کو پوچھتے تھے کہ نعت پڑھتے ہو، سنا پڑھتے ہو تو ہاں بولتا تو سنتے اکثر یہ حضرت کا شغل نعت شریف سننا، اب عشق رسول نہیں تھا تو کیا تھا؟ خیر، تو اس طرح مطلب یہ کہ پھر مفتی وقار الدین صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی بہت زیادہ میں نے وہ بارگاہ میں حاضریاں دی ہیں، بہت زیادہ، یعنی کہ یہاں سے کھارا در سے ون سائڈ تقریباً 1.25 گھنٹہ شاید بس لیتی تھی، گلبرگ اترتے تھے، وہاں سے پیدل چل کے ہم وہ چلنا پڑتا تھا، تو وہاں حضرت کا مکان عالی شان تھا۔ ان کی سادگی کا اس سے اندازہ لگائیں کہ میں ایک بار ایک آدمی کو سیٹ کر کے لے گیا، دوست تھا میرا، اور اس کی پریشانی تھی، اور میں نے بولا یہ اس طرح کے سادے ہیں، ایسے سادے ہیں، چار پائے پر بیٹھتے ہیں اور ایسا لباس بند بندھا ہوا ہوتا ہے اور لوٹے سے وضو کرتے ہیں، سب اس کو بتایا تھا۔ تو ہم پہنچے حضرت کے گھر، مفتی وقار الدین صاحب کے گھر، تو مجھ سے پہلے اس نے مصافحہ کیا، جو میرا دوست ساتھ چلا تھا، دعوت اسلامی کے پہلے کی یہ باتیں کرو، اس نے ہاتھ ملا لیا جیسے ملاتے ہیں، پھر میں نے ہاتھ ملایا تو دست بوسی کی، پھر اس نے ہاتھ پکڑ کے دست بوسی کی، پھر میرے کو بولا یہ ہے، میں نے کہا تم کو بولا تھا بہت ساتھ دیں گے، یعنی ایسے سادات ہیں مفتی وقار الدین صاحب، یعنی اتنا سمجھانے کے باوجود، وہ بیپاری تھا، سمجھدار آدمی تھا، بہت سیاح آدمی تھا جو میرے ساتھ تھا، وہ پھر بھی ٹھوکر کھا گیا، نہیں پہچان سکا۔ تو اب یہ کیسے ہوں گے سادے؟ مفتی احمد یار خان یہ بھی بالکل پہچان ہی نہیں گئے، جب ہم نے دیکھا تو یہ کوئی عالم ہے، دیہاتی ٹائپ کے بالکل نظر آنے میں۔ تو یہ مفتی وقار الدین صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ ایسے سادے تھے، اور اپنے گھر میں یہ سالانہ ایک جلسہ کرتے تھے، غالباً جشن ولادت کا کرتے تھے یا علازت کا عرس کا کرتے تھے، یہ بھول گیا ہوں میں نے شرکتیں کی ہیں وہاں۔ تو وہاں عام طور پہ یہ مولانا محمد شفیع اوکاڑوی صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو بلاتے تھے، وہ خوش اعلان بہت تھے، ان کا بیان ہوتا تھا، وہ اٹینڈ کیے کچھ میں نے، اور صحبت مسائل تو میں نے بہت ان سے پوچھے، اتنا پوچھتا تھا کہ تنگ کر دیتا تھا ان کو۔ ایک بار میرے پوچھنے پر انہوں نے بتایا کہ روزہ انور پر حاضری ہوئی خواب میں، اور سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم باہر تشریف لائے اور مجھے معانقے سے مشرف فرمایا، گلے ملنے کا شرف بخشا، اور اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا بتایا کہ میں نے ان کے، حالانکہ بریلی شریف میں انہوں نے پڑھایا ہے، میں نے دیکھا کہ قبر انور کا اوپلا حصہ جو ہے کھلا ہوا ہے اوپر کا، تو اعلیٰ حضرت قبر انور کے اندر بیٹھے ہوئے فتویٰ نویسی فرما رہے تھے، کیا شان ہے اعلیٰ حضرت کی۔ مفتی احمد یار خان علیہ رحمت المنان حج سے واپسی پر باب المدینہ جلوہ گری تھی، تو ہماری برادری کا ایک کمیونٹی ہال تھا، اس میں ان کا جلسہ رکھا گیا تھا۔ اب ظاہر اس وقت تو میرے بھی لڑک پن کہیں گے، بالغ تو ہو گیا، لڑکا تھا میں، جوان تھا، اور سنی پکا تھا میں پہلے سے ہی الحمدللہ، میں ان سے محبت کرتا تھا، داڑھی بھی میری آ گئی تھی۔ ہم چند دوست ہم بھی گئے کہ یہ خطاب فرمائیں گے یہاں کمیونٹی ہال میں، تو یہ جب آئے تو وہی دیکھ کر میں نے کہا نا بالکل ایک دیہاتی جس طرح ہوتا ہے نا، اس طرح بالکل سادہ ترین لباس تھا، اور سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ یہ وہی ہیں، لیکن پتہ چلا کہ یہ وہی ہیں۔ پھر جب یہ بیان کرنے لگے تو میں واقعی میری عقل حیران لگی، میں تو مالک ہی کہوں گا کہ وہ مالک کے حبیب، یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا، اس عنوان پر انہوں نے وہ عالی شان بیان فرمایا، اور جو انہوں نے دلائل اور براہین سے اپنے اس موقف کو ثابت کیا وہ اپنی جگہ پر تھا، لوگ اشش کر اٹھے، ایک چشمہ ابل رہا تھا علم دین کا اور دلائل کا، ایسے بادشاہ تھے۔ انہوں نے اپنا ایک بتایا قصہ وہاں کہ میرے ہاتھ کی ہڈی ٹوٹ گئی، اور کسی سے مشورہ کیا تو ڈاکٹر
نے مشورہ دیا کہ اس کا آپریشن کرنا پڑے گا. پھر مجھے مطلب یوں خیال آیا کہ میں اس کا آپریشن کراؤں, میں اس کا علاج کراؤں, کیوں؟ پھر میں نے اپنے اس کو چوما اور میں نے کہا اے مدینے کے درد, تیرے لیے میرے دل میں جگہ. تو درد میرا کم ہونا شروع ہو گیا, درد ختم ہو گیا. ہڈی بولا ابھی تک میری جڑی نہیں ہے, یوں کر کے دکھایا انہوں نے, ابھی جڑی نہیں ہے لیکن مجھے درد نہیں ہو رہا. پھر اسی دستے مبارک سے مفتی صاحب نے تفسیر نعیمی یا میراج شریف کی کوئی ایک جلد لکھی ہے. پھر اس کے بعد ان کا وصال 3 رمضان المبارک 1391 سن ہجری 12 اکتوبر 1971 سن عیسوی, دعوت اسلامی شروع ہونے سے 9 سال پہلے ان کا وصال ہو گیا. کوئی اطلاع ملی تھی کہ حضرت کا وصال ہو گیا. بھائی ایک ہی بار ان کی اس طرح زیارت ہوئی ہے مجھے. غزالی دوراں, ان کے پائے کا عالم تو میں نے نہیں دیکھا, سچی بات کرتا ہوں یار. ان کا بیان تو اس دور میں علماء لکھتے تھے, یہ بولتے تھے تو لکھتے تھے ایسا. اور یہ جب دلائل قائم کرنے پر آتے تھے, ان کی تو بیان صحیح بات ہے اپنی تو پورا سمجھ میں نہیں آتا تھا, عقیدت میں جا کے بیٹھ جاتے تھے سننے کے لیے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. پیارے مرشد کریم, میرا سوال یہ ہے, گناہوں سے بیزاری کا ذہن کیسے بنایا جائے, دل میں خوف خدا کیسے پیدا کیا جائے؟ جزاک اللہ خیرا. آمین. اہل تقوی اور خائفین کی صحبت یہ اس کا بہترین ذریعہ ہے, اور اس طرح کے مواد پڑھے جائیں اور اس طرح کے بیانات سنے جائیں. اب کیا ہمارے عام طور پہ اسلامی بھائی جو ہیں شروع میں تو آتے ہیں, روتے دھوتے بھی ہیں, آگے آ کر بیٹھتے ہیں اجتماعات وغیرہ میں, پھر آہستہ آہستہ وہ پیچھے ہٹنا شروع کرتے ہیں, پھر وہ بیان نہیں سنتے, بس وہ آتے ہیں دیر سویر دوستوں سے ملاقات کے لیے, اسلامی بھائیوں سے ملنے کے لیے, یا آتے بھی ہیں جلدی تو بستوں پہ گھوم رہے ہوتے ہیں, ادھر ادھر چوپال لگاتے ہیں, یا اپنے طور پہ کچھ مدنی مشورے کرتے ہوں گے, یہ بیان نہیں سنتے, اجتماع میں نہیں بیٹھتے. اسی طرح مدنی مذاکرے کی حالت کہ اس میں بھی بعض اوقات آتے بھی ہیں تو محروم رہتے ہیں کہ موبائل فون پہ لگے ہوتے ہیں, سوشل میڈیا پہ لگے ہوتے ہیں, بیٹھے ہوں گے لیکن کونے کھانچے میں ایسی جگہ بیٹھیں گے کہ کم سے کم کوئی حرج ہو ان کے کام میں, اور یہ کہہ سکے کہ مدنی مذاکرے میں تو آتا ہوں, میں ہر بار آتا ہوں, اور جب کوئی ایسی بات ہوتی تعجب ہوتا اس کو نہیں پتا ہوتا جبکہ آتا ہوتا ہے. تو یوں مطلب ہے جب ہم سنیں گے نہیں تو سیکھیں گے کیسے. اسی طرح احیاء العلوم, تو اب یار اگر خوف خدا چاہیے تو یہ کتاب جو ہے نا انسان بنا دے گی, آپ کو حیران کر دے گی کہ اب تک یار ہم اپنے آپ کو کیا سمجھتے تھے. ایسا لگے گا آپ کو کان پکڑ کے مجھے ہی سمجھا رہے ہیں, جگہ جگہ پر آپ کو محسوس ہوگا. اب اس کے پڑھنے کا جذبہ کیسے ملے؟ پہلے ایسا کریں کہ آپ کم از کم منہاج العابدین پڑھ لیں. مکتبۃ المدینہ نے یہ بھی بہت اچھے انداز میں اس کو چھاپا ہے, تخریج. باپا ملاقات سے نواز دیں. یہ ملاقات کی جو پکار پڑتی ہے نا, اس سے بھی تھوڑا ماتھا ٹھنکتا ہے کہ علم دین کی حرص کم ہے, ملاقات کی حرص زیادہ ہے. یعنی اگر یہ کہا جائے نا ملاقات میں جتنا وقت ہم لگائیں گے نا, چلو وہ وقت ہم علم دین حاصل کریں گے, ناراض ہو جائیں گے, 2-4 ہی کہیں گے, باقی علم دین کی حرص نہیں ہے. وہ ایک ہی بس گزر گیا جو تاریخ کا حصہ بن گیا, مرد قلندر جو ہاتھی دیکھنے کے لیے نہیں گیا. یعنی جس کا تاریخ میں واقعہ آ گیا. ایسے تو بہت سے سارے علم کے حریص تھے جو آج ہمارے سروں کے تاج ہیں. جس طرح بھی من کو منائیں آپ, اتنی دیر تک وقت کیوں پھر برباد کر رہے ہیں, جلدی ہاتھ ملا لو, علم آ جائے گا سر. ملاقات کر کے تھوڑا سا چینج ہو جاتے ہیں تو علم کی طرف اور رغبت بڑھ سکتی ہے نا. ان کے پاس یہ جواب نہیں تھا, آپ نے بتا دیا غالباً, ورنہ یہ کوئی تو بول پڑتا. نہیں تو چینج کیا چائے پی کر چینج نہیں آئی؟ نہیں, کیا چائے پی کر تو اچھا خاصا آدمی ہے نا بعض وقت فریش ہو جاتا ہے. چائے پیئیں گے, تھوڑا مسکرائیں گے, تھوڑی گلاں کریں گے آپس میں, تو یہ اب چائے عام طور پہ پلائے ایسی لی جاتی ہے. میں حیران ہوں, میں وہ منظر نہیں بھولتا
کہ جب میری پہلی VCD آئی جس کے نام کے ساتھ لفظ دیدار ہے، ابھی منظر عام پر نہیں آئی تھی، کوئی اس طرح کے مناظر پہلی بار وہ کوئی اسی طرح کا اجتماع تھا اس میں دکھائے گئے پہلی بار، یعنی کہ یہ تاریخی واقعہ تھا. تو ظاہر ہے وہ عام طور پہ جو لوگ تھے اسلامی بھائی سب اسکرین پر نگاہیں جمائے، مگر میں نے نوٹ کیا وہ نہیں دیکھتے تھے اسکرین کو، انہوں نے مجھ پر نگاہیں جمائی ہوئی تھی. جیسے وہ مفتی فاروق کی یاد آ جائے کہ جب میں نے کہا وہ دیکھو سبز گنبد تو مجھے دیکھ رہے تھے، تو حکایت تو بنا دی نا مفتی فاروق نے، تو اس طرح میں نے نوٹ کیا ادھر دیکھتے ہی نہیں تھے، مجھے ہی دیکھے جا رہے تھے. اب تو ان کی شکلیں بھی یاد نہیں ہیں، تھے اپنے اسلامی بھائی تھے. تو اب یہ بھی ہوتا ہے اپنا اپنا بس، یعنی وہ انہوں نے ذہن بنا یار یہ تو وہ مووی ہے نا اوریجنل سامنے، تو مووی کیا دیکھنی تھی، کچھ ذہن بنایا ہوگا نا انہوں نے. یہ بھی اپنی اپنی بس کوالٹی ہوتی ہے. اس میں روزے کا سجدہ ہو کہ طواف، ہوش میں جو نہ ہو وہ کیا نہ کرے. شعر کس کا ہے؟ سوچ کے بولنا کہ کس کا شعر ہے. تحفہ نکالوں کارڈ جو 2 نکل آئے، دونوں کارڈ انشاءاللہ تحفے میں ملیں گے. ایکوریٹ نام اور اعتماد کے ساتھ بولے. اندھیرے میں تیر مارے گا تو ذرا آخری کسی انسان نے لکھا ہی ہے، اگر یہ غلط ہوا تو کیا مدنی سزا قبول فرمائیں گے آپ؟ نہیں مطلب آپ اعتماد کے ساتھ بول رہے ہیں اعلیٰ حضرت، جواب درست ہے. سبحان اللہ. ماشاء اللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. امیر علیہ سنت دامت برکاتہم العالیہ کی بارگاہ میں عرض ہے کہ ایک مرید کے لیے اوراد و وظائف بہتر ہیں یا تصور مرشد؟ دونوں ہی. اوراد و وظائف تو حدیثوں کے بھی ہوتے ہیں، قرآنی آیات بھی ہوتی ہیں، قرآنی صورتیں ہوتی ہیں، قرآن کی تلاوت ہوتی ہے، اس میں یہ بھی ہونا چاہیے. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. تلاش علم عبادت تو درس تسبیح ہے، جہاد جستجو علم یہ بلندی ہے، جہاد جستجو